بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کے طریقہ کار کو، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ عصر کے بعد سجدے میں سر رکھ کر صرف یہ چھوٹی سی آیت 21 بار پڑھ لو۔ سر اٹھانے سے پہلے ہر مشکل فوری ختم ہو جائے گی۔ قرآنی آیت کا طاقتور وظیفہ۔ محترم عزیزو، آج کا جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، اس کو آپ نے سجدے میں سر رکھ کے کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی مراد ہے، جو حاجت ہے وہ مانگنی ہے، جس کے لیے آپ عمل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دلی مراد فوراً قبول فرمائیں گے، اور آپ کے تمام دکھ درد دور فرما دیں گے، اور گارنٹی ہے کہ جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اس کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کو جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر شے کو واضح فرما دیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راز پوشیدہ ہیں۔ جس نے اس کتاب کو دل سے پڑھا اس کا دل سکون پاتا گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کی زندگی اندھیروں میں ڈوبتی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ محترم عزیزو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر پریشانی کا علاج رکھا ہے، خواہ وہ بیماری ہو، رزق کی تنگی ہو، دل کا دکھ، ہر چیز کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس کتاب کو پڑھے گا، سمجھ کر اس پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ہم میں سے بیشتر لوگ روزی کی تنگی، بے برکتی اور دل کی بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ رات دن محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی سکون نہیں، رزق آتا ہے مگر ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ محترم عزیزو، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے تعلق کمزور کر لیا ہے۔ اس کتاب کو ہم نے صرف ثواب کے لیے پڑھنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ کتاب زندگی بدلنے کے لیے اتری تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ قرآن ایسی بات بیان کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم عزیزو، رزق کی تنگی صرف دولت کی کمی نہیں ہوتی، بعض اوقات دل کی بے سکونی بھی رزق کی کمی کا حصہ بن جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم مالدار ہوتے ہیں مگر گھر میں سکون نہیں رہتا۔ بیماری، مصیبت، جھگڑے، قرض، پریشانی، سب کچھ رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کو قرآن پڑھا اس کے لیے ایسا ہے جیسے اس نے پورے دن کی عبادت کی۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن سے تعلق بندے کے ہر معاملے میں برکت ڈال دیتا ہے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو یا عزت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ رزق کے دروازے کھلنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اگر وہ لوگ جو بستیوں میں رہتے ہیں ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ ایمان اور تقوی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جب وہ نافرمانی کرتا ہے تو رزق بند ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں مگر اللہ کے دروازے بھول گئے ہیں، حالانکہ اصل چابی تو اللہ کے پاس ہے جس نے قرآن میں فرما دیا ہے، اور آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ محترم عزیزو، سجدہ بندگی کی سب سے بلند حالت ہے۔
جب بندہ زمین پر سر رکھتا ہے تو اپنے خالق کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، بس دعا زیادہ مانگا کرو۔ لہذا جب آپ عصر کے بعد سجدے میں سر رکھ کر قرآنی آیات پڑھیں گے تو یقین رکھیں کہ اس لمحے آپ کی آواز سیدھی عرش تک پہنچ رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر بات سن رہے ہوں گے اور آپ کے لیے وہ فیصلے لکھ رہا ہوگا جو آپ کی سوچ سے بھی بہتر ہوں گے۔ قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کے لیے نازل کیا گیا تاکہ بندہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھال سکے۔ جب بندہ قرآن کی آیت کو دل سے پڑھتا ہے تو وہ اس کے اندر سے غم، خوف اور بے چینی کے پردے ہٹا دیتی ہے۔ جیسے فرمایا گیا، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ سکون کسی دنیاوی چیز سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے ذکر اور قرآن سے ملتا ہے۔ جو بندہ قرآن کو اپناتا ہے وہ ہر مشکل اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کبھی آزمائش آئے بھی تو اللہ اس کو نکلنے کا راستہ خود بنا دیتے ہیں۔ بیماریاں، دکھ، مصیبتیں، قرضے، یہ سب انسان کے لیے امتحان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ اگر انسان خلوص دل سے اس کلام کو سجدے میں پڑھ لے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ بہت سے اولیاء کرام نے فرمایا کہ قرآن کے ایک ایک حرف میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ اگر بندہ یقین سے پڑھے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، جو شخص عصر کے بعد سجدے میں سر رکھ کر یہ آیت 21 بار پڑھے گا اس کے دل کی پریشانی اللہ خود ختم کر دے گا، چاہے وہ رزق کا مسئلہ ہو، دشمنی کا ہو یا کوئی اندرونی دکھ، اللہ کے حکم سے وہ آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا نیت صاف رکھیں، دل میں یقین رکھیں کہ اللہ ہی ہر مشکل کشا ہے۔ جب آپ سجدے میں جائیں تو اس آیت کو پورے یقین کے ساتھ پڑھیں اور دعا کریں کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے نبیوں پر رحم فرمایا ویسا ہی رحم ہم پر فرما، ہماری تقدیر سے دکھ درد ختم کر دے، ہماری روزی میں برکت دے، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ انشاءاللہ جس دل سے یہ دعا نکلے گی اللہ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ محترم عزیزو، قرآن ہی وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں وہ طاقت ہے جو انسان کو مایوسی سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ جو اس پر یقین رکھے گا اللہ اس کے لیے وہ کرے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ محترم عزیزو، قرآن پاک کی ہر آیت اپنے اندر ایک الگ طاقت رکھتی ہے۔ کوئی آیت دل کے سکون کے لیے ہے تو کوئی رزق کے دروازے کھولنے کے لیے، کوئی آیت دشمن کے شر سے بچانے کے لیے ہے تو کوئی بیماریوں کے علاج کے لیے۔ اور آج جو آیتیں ہم بیان کر رہے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ شان رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ انہیں پڑھے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ آیتیں صرف زبانی کلمات نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ ان کے اندر بیماریوں کی شفا بھی ہے، رزق کے دروازے بھی ہیں، عزت کی بلند، دل کے سکون کا علاج بھی ہے اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص سچے دل سے اللہ کے کلام کو پکارتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ محترم عزیزو، قرآن میں ایک خاص شان یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر بندہ رزق کی کمی میں مبتلا ہے تو یہ کلام اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اگر کوئی بیماری سے پریشان ہے تو یہ کلام شفا بن جاتی ہے۔ اگر کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اگر کوئی غم میں مبتلا ہے تو یہ آیتیں اس کے دل سے بوجھ کو ہٹا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو رحمت بنا کر اتارا ہے، جیسے فرمایا گیا کہ ہم قرآن میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے۔ جو اس کو دل سے پڑھتا ہے وہ روحانی اور جسمانی دونوں سکون پاتا ہے۔ محترم عزیزو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے علاج کراتے ہیں مگر جب وہ قرآن کی آیات پر یقین سے عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم
اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہے اس پر نعمتیں بڑھتی ہیں، اور قرآن شکر گزاری سے کھاتا ہے۔ جو بندہ اس کو اپناتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں رہتا، اس کے گھر میں خیر و برکت اترتی ہے، اس کے کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے دشمن خود بخود دب جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، جو لوگ روزی کی تنگی کا رونا روتے ہیں وہ اگر سجدے میں اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں تو اللہ کے خزانے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ سجدہ بندگی کی انتہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدی کی حالت میں ہوتا ہے، بس دعا زیادہ مانگا کرو۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ سجدہ وہ لمحہ ہے جب اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ وہ بندہ جو سجدے میں اپنا سر زمین پر رکھتا ہے دراصل اپنے رب کے قدموں میں اپنی حاجت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، جب کوئی بندہ عصر کے بعد سجدے میں جا کر اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے دل کی بات کہتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ فوراً اس کے حق میں فیصلہ فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں ایسا سکون ڈال دیتے ہیں جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا۔ سجدی کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دل سے تکبر نکال دیتی ہے، انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جتنا زیادہ سجدے میں جھکتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ محترم عزیزو، جو لوگ اس عمل کو اپناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی دعائیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ان کے رزق میں وسعت آتی ہے، ان کے دلوں سے غم ختم ہوتے ہیں، ان کے گھر رحمتوں سے بھر جاتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیتیں دراصل انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں روشنی پھیلاتی ہیں، چاہے وہ رزق ہو یا اولاد کی نافرمانی کا مسئلہ ہو یا دل کا دکھ ہو یا بیماری کا درد ہو، سب کا حل اللہ نے اپنے کلام میں رکھا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ بندہ یقین اور خلوص سے پڑھے اور سجدے میں جا کر مانگے۔ محترم عزیزو، جو شخص سجدے میں اللہ کے سامنے جھک کر یہ آیتیں پڑھے گا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ اس کے لیے وہ رحمتیں لکھ دے گا جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اس کے دکھوں کو دور کر دے گا اور اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کرنے والے بہت محبوب ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور جب بندہ جھک جاتا ہے تو اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے، عزت دیتا ہے اور اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے جو شخص سجدے کے ساتھ اللہ کے کلام کو جوڑ لیتا ہے وہ دراصل کامیابی کی کنجی پا لیتا ہے۔ محترم عزیزو، یہ آیتیں صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ان کے اندر وہ طاقت ہے۔ آج کی طاقتور آیت کا وظیفہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی مگر بے حد عظیم آیت ہے، لیکن اس آیت کے خاص راز کو جاننے سے پہلے آئیے ذرا سورہ فاتحہ کی وہ روحانی حقیقت جانتے ہیں جس نے اس امت کو بخشش اور رحمت کے دروازے عطا کیے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس کو ام الکتاب کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد اور ماں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، اپنی شان، اپنی رحمت اور بندے اور رب کے تعلق کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، اور نہ ہی قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں۔ اس سے بڑھ کر کسی صورت کی فضیلت کا اندازہ اور کیا لگایا جائے کہ وہ بندگی کے اصل مفہوم کو ظاہر کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ ہر نعمت، ہر کامیابی، ہر خیر اسی کے قبضے میں ہے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ الرحمن الرحیم، یعنی بڑا رحمان اور بڑا رحیم ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جو بندے کے دل کو یقین اور امید سے بھر دیتی ہیں کہ چاہے گناہ کتنے بھی زیادہ ہوں مگر اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کا ذکر فرمایا کہ ایک دن ضرور آئے گا
جب ہر انسان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ محترم عزیزو، جب بندہ یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو گویا بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اعلان کرتا ہے کہ میں دنیا کی کسی طاقتور سے نہیں بلکہ صرف رب سے امید رکھتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میری بندے کے لیے ہے۔ یہ صورت وہ ہے جو نہ صرف قرآن کی بنیاد ہے بلکہ ہر نماز میں اس کا پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بندگی اور ربوبیت کے درمیان ایک مکالمہ ہے، ایک گفتگو ہے جو خالق اور مخلوق کو قریب کر دیتی ہے۔ محترم عزیزو، سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو شیطان چیخ کر رونے لگا، کیونکہ اسے علم ہو گیا کہ اب بندوں کو وہ دعا مل گئی ہے جو براہ راست اللہ کے در پر لے جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شیطان زندگی میں 4 بار رویا۔ پہلی بار جب اس پر اللہ کی لعنت ہوئی اور اسے جنت سے نکالا گیا، دوسری بار جب اسے زمین پر بھیجا گیا، تیسری بار جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور چوتھی بار جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا کہ اب مومن بندے کو ایسی دعا مل گئی ہے جو ہر دروازہ کھول دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی جسمانی ہو یا روحانی۔ اس سورت کی تلاوت دل کو سکون، روح کو طاقت عطا کرتی ہے۔ محترم عزیزو، اسی سورہ فاتحہ کی ایک آیت ایسی ہے جو اگر یقین اور اخلاص سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہی وہ الفاظ ہیں جو بندے کے دل کو عاجزی اور دعا کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ خاص طور پر عصر کی نماز کے بعد اخلاص کے ساتھ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے اسے وہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ سورہ فاتحہ نہ صرف دعا ہے بلکہ قبولیت کی چابی ہے، کیونکہ یہ بندگی کی بنیاد ہے اور بندگی ہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ اس لیے آج اپنے دن کا آغاز اور دعا کی شروعات سورہ فاتحہ سے کیجیے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس کے نزول پر شیطان رویا، جس کی برکت سے مومن کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں مل سکتا۔ محترم عزیزو، ہمارا آج کا جو عمل ہے، جو وظیفہ ہے، یہ آپ نے عصر کی نماز کے فوراً بعد کرنا ہے۔ وہی مصلی پر بیٹھ کر دل کو سکون میں رکھ کر یہ سورہ فاتحہ کی ایک چھوٹی سی مگر بے پناہ تاثیر رکھنے والی آیت کا عمل ہے۔ اس آیت کو آپ نے صرف سجدے کی حالت میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے اور آپ کی ہر جائز حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دیں گے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں پر فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور انسان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ عصر کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک نہایت مبارک گھڑی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دے اس کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور جو بندہ اس نماز کے بعد اللہ کے حضور عاجزی سے جھکتا ہے اس پر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، ایک روایات میں آتا ہے کہ دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت آپس میں بدلتے ہیں، اور جب وہ اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم نے انہیں اس حال میں پایا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ غور کیجئے کیسا خوش نصیب لمحہ ہے جب فرشتے خود اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بندہ تیرے حضور جھکا ہوا تھا۔ محترم عزیزو، اب آئیے جانتے ہیں جو آیت اس عمل میں پڑھنی ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ الفاظ بندے کے ایمان کی معراج ہے، ان میں بندگی کا اقرار بھی ہے اور عاجزی کا اظہار بھی۔ بندہ یہاں کہتا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی سے امید نہیں رکھتا۔ یہ آیت صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کے یقین سے پڑھی جائے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین سمجھ کر پڑھ لیا، اس کا دل اللہ
کے غضب سے اس میں ایمان کا وہ راز چھپا ہے جو بندے کو دعا کی قبولیت تک پہنچاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اس آیت پر زیادہ وقت ٹھہرتے ہیں۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اگر دل سے اس آیت کو معنی کو سمجھ لے تو اس میں بندگی اور توکل کی اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ محترم عزیزو، عصر کا وقت وہ لمحہ ہے جب دن ختم ہونے کو ہوتا ہے، دعائیں قبولیت کے قریب پہنچتی ہیں۔ اس وقت سجدے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 21 بار پڑھ کر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، چاہے وہ رزق کی ہو، صحت کی ہو، اولاد کی ہو، دل کے سکون کی۔ اللہ کریم اپنے قدرت سے اسے ضرور پورا فرماتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ مگر سچی بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعائیں عصر کی نماز کے بعد مانگی ہیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے اوپر جا کر نیک بندوں کے اعمال لکھتے ہیں۔ لہذا میرے پیارو، جب عصر کی نماز کے بعد سجدے میں جا کر آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں وہ آپ کی قبول ہوتی ہے۔ ابھی ہم جانتے ہیں اس عمل کے بارے میں کہ اس کو کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نماز عصر کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر لینا ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو وہی مصلی پر بیٹھ جائیں۔ میری بہنیں اور بھائی جہاں کہیں بھی نماز ادا کرتے ہیں وہی مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ یاد رکھے نیکی کی توفیق اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی عبادت کی سعادت عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ محترم عزیزو، شکر ادا کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں سر رکھ دینا ہے، یعنی سجدے میں چلے جانا ہے، اور وہاں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ وہ درود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جو لوگ درود ابراہیمی کی پابندی کرتے ہیں ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی حالت میں یعنی سجدے میں 21 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ایمان کی بنیاد ہے۔ اس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرتا ہے، گویا کہ کہتا ہے کہ یا اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر بار جب آپ یہ آیت پڑھیں تو اپنی حاجت دل میں رکھیں، اپنی دعا کو تصور میں لائیں اور یقین رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ محروم نہیں کرتا بلکہ عطا کرنے پر خوش ہوتا ہے۔ محترم عزیزو، جب آپ 21 مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں گے تو فوراً ایک مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ آپ کی دعا درود کے حصار میں آ جائے، کیونکہ درود دعا کے قبول ہونے کا دروازہ ہے۔ پھر آپ تحیات کی حالت میں بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور عاجزی سے دعا مانگیں۔ چاہے آپ کے دل میں ہزاروں حاجتیں ہوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنے بندے کی ہر بات کو سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، پر سجدے میں زیادہ دعا مانگا کرو۔
محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں کسادگی وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔